الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں. ایک بہت پیارا فضائل والا آپ کو درود عرض کروں. اسے کہتے ہیں درود شفاعت. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیام. اسے درود شفاعت کہتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ درود پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کرے ہم یہ درود پاک یاد کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی جو علامات ہیں اس میں ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دے. اور اس تعلق سے ایک بہت پیاری حکایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جسے امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا. چنانچہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ننگے پاؤں رہا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جزیرہ عبادان کا ارادہ کیا. وہاں میں نے دیکھا ایک شخص اندھا کوڑی مجنون ہے, زمین پر پڑا ہوا ہے. چونٹیاں یعنی کیڑیاں اس کا گوشت کھا رہی ہیں. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کا سر زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا. بار بار اس سے میں نے کلام کیا تو اس کو کچھ افاقہ ہوا. تو جیسے اس کو کچھ افاقہ ہوا, کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا میرے اور میرے رب کے درمیان دخل اندازی کرنے والا کون ہے؟ اگر اللہ میرا ایک ایک عضو کاٹ ڈالے تو بھی میری محبت میں اضافہ ہی ہوگا. سبحان اللہ. ہم تو ذرا سی مشکل آتی ہے نا گھبرا جاتے, استغفر اللہ, بعض بکواس کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تو اسلام سے فارغ کر دیتا ہے. تو یہ جو اللہ کی محبت میں سرشار تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نابینا ہو چکے, کوڑی ہو چکے, اگر اللہ تبارک و تعالی میرا ایک ایک عضو بھی کاٹ ڈالے پھر بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہی ہوگا. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد میں نے بندے اور رب عز و جل کے درمیان کسی معاملے کو اذیت نہیں سمجھا کہ اس کو ناپسند کروں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. رضائے مولا از ہما اولا. اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر. تو جن کو اللہ پاک سے محبت ہوتی ہے, سچی محبت ہوتی ہے, تو وہ اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں. وہ
خوشحال رکھے، بے حال رکھے، تنگ دست رکھے، مالدار رکھے، صحت دے یا بیماری میں مبتلا کر دے، آنر ملے کہیں یا کوئی بے عزتی کر دے، وہ ہر حال میں، صحت میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی محبت کی ایک علامت ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی اس کی رضا کا مجدہ مل جائے۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں ذوالنون مچھلی والے کہا جاتا ہے، ان کی حضرت جبریل امی جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے آپ کسی ایسے شخص کے پاس لے چلیں جو اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ جبریل امی علیہ السلام حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک شخص کے پاس لے گئے جس کو جذام کا مرض تھا، یعنی اس کے ہاتھ پاؤں گل سڑ کر جسم سے جدا ہو گئے تھے، مگر اس کیفیت میں بھی وہ صبر کر رہا تھا، شکر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے رب، تو نے جب تک چاہا میں نے اپنے اعضاء سے فائدہ اٹھایا، جب تو نے چاہا ان اعضاء کو لے لیا، تیرا شکر ہے، اور تو نے میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی، یا رب میرا مطلوب تو بس تو ہی تو۔ سبحان اللہ، یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا، جبریل، میں نے تو آپ کو ایسے شخص کے بارے میں کہا تھا جو بہت نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے۔ یہ سن کر جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ان آزمائشوں میں مبتلا ہونے سے پہلے یہ شخص خوب روزے رکھتا تھا، یہ خوب نمازیں پڑھتا تھا، اور اب مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ یہ کہہ کر جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو دونوں آنکھیں باہر آ گئیں۔ اس عابد شخص نے، عبادت گزار شخص نے، رب کی عطا پر، قضا پر راضی رہنے والے شخص نے، اللہ کی محبت میں سرشار رہنے والے شخص نے کہا، اے میرے مالک حقیقی، جب تک تو نے چاہا میں نے آنکھوں سے فائدہ اٹھایا، جب تو نے چاہا واپس لے لیا، اور اپنی ذات میں میری محبت کو باقی رکھا، یعنی اس حال میں بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرا مطلوب تو بس تو ہی تو ہی تو۔ یہ دیکھ کر جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عظیم صابر و شاکر شخص سے کہا، آؤ مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں بھی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تجھے ہاتھ پاؤں بھی لوٹا دے، اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، تاکہ تو پھر پہلے کی طرح عبادت کرے، تو پہلے کی طرح روزے رکھے۔ وہ عابد، صابر، شاکر شخص کہنے لگا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جبریل امی علیہ السلام نے پوچھا، کیوں؟ کہا، اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے کہ میں بیمار رہوں تو مجھے تندرستی نہیں چاہیے، مجھے صحت نہیں چاہیے، میں تو اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، وہ مجھے جس حال میں رکھے میں اسی میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ یعنی کسی کے جذبات ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہے کہ میں آزمائش میں رہوں تو میں سکھ چین راحت کو چولہے میں ڈالوں، مجھے راحت سکھ چین نہیں چاہیے، مجھے تو رب کی رضا چاہیے۔ اس عابد شخص کی گفتگو سن کر حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام
سے فرمایا واقعی ہے جبریل، میں نے آج تک اس شخص سے بڑا عبادت گزار شخص نہیں دیکھا۔ جبریل امی علیہ السلام نے اب جو فرمایا نا وہ سنیے۔ جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک عظیم راستہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے اس سے افضل کوئی اور راستہ نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے یہ راستہ اختیار کرے۔ کون سا راستہ؟ رب کی رضا پر راضی رہے، اس کی قضا پر صابر رہے، تکلیف عائش تو صبر کرے، راحت ملے تو شکر کرے، نعمتیں ملے شکر کرے، اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے اور کامل محبت عطا فرمائے۔ ہم نعمتوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں نا، اللہ والے مصیبتوں کے آنے پر خوش ہوتے تھے، جی ہاں۔ اور یہ اللہ والے کیا کہا کرتے تھے؟ نحنو نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم۔ مصیبتوں کے آنے پر ہم لوگ ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ اہل دنیا دنیاوی نعمتوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ دنیاوی طور پر کوئی دولت، عزت، شہرت ہاتھ آ جائے، نوکری لگ گئی، ترقی ہو گئی، بہت سارا مال کما لیا، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت سے سرشار جو نیک بندے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں بلاؤں اور مصیبتوں کے آنے پر۔ اور یاد رکھیے اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر وردوان من اللہ اکبر۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغوں میں اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں اپنی رضا کو جنت عدن سے بڑھ کر قرار دیا، تو بے شک اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو محبت الہی کی علامات میں یہ علامت شامل ہے کہ بندہ اپنی خوشی پر رب کی رضا کو ترجیح دے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، آمین۔ اپنی رضا کا دے دے مجھتا یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ جمعۃ المبارک کی رات 9:45 بجے مدنی چینل لا رہا ہے خصوصی نشریات آپ کا مدنی چینل، جس میں ہوں گے نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی۔ دیکھنا نہ بھولیے آپ کا سلسلہ آپ کا مدنی چینل خصوصی نشریات۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ خوشخبری الحمدللہ عز وجل، اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مجلس مکتبۃ المدینہ کی ایک اور عمدہ کاوش جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آن لائن بکنگ بذریعہ موبائل ایپلیکیشن، جس کے ذریعے گھر بیٹھے کتب و رسائل خریدے جا سکتے ہیں۔ اس ایپ میں آپ دیکھ سکیں گے کیٹیگری کے اعتبار سے کتب و رسائل جیسے قرآن و حدیث، جیسے قرآن و تفسیر، حدیث و اصول حدیث، درسی کتب، عقائد و اعمال، روحانی علاج وغیرہ۔ ان کتب و رسائل کے علاوہ آپ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ میموری کارڈ کی بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ عز وجل مکتبۃ المدینہ کی آنے والی نئی کتب و رسائل کی اپ ڈیٹ بھی ملتی رہے گی۔ آج ہی اپنے اینڈرائیڈ موبائل کے پلے اسٹور میں جائیں اور ای اسٹور مکتبۃ المدینہ کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہاں سے کیٹیگری کا انتخاب کریں
اب جس کتاب کو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس پر ایڈ ٹو کارٹ کریں، پھر ویو کارٹ کریں، نیچے دیے گئے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کریں، اب کنٹینیو کے آپشن پر کلک کریں، اس میں اپنی ڈیٹیل انٹر کریں، اب کنٹینیو کے آپشن پر 4 بار کلک کریں۔ اب آپ کے آرڈر کی بکنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب جلد ہی مکتبۃ المدینہ کا نمائندہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کی مطلوبہ جگہ پر آپ کا آرڈر پہنچوا دے گا۔ ایک نوجوان کانوں میں ایئر فون لگائے دنیا سے بے خبر موسیقی کی دھنوں اور گانے کے سروں میں مست چلا جا رہا تھا۔ اس کو ریل کی پٹڑی کی دوسری طرف جانا تھا۔ چلتے چلتے وہ ریل کی پٹڑی پر چڑھ گیا۔ وہ اتنا غافل تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ ریل گاڑی آ گئی اور وہ آن کی آن میں اسے کچل کر گزر گئی۔ توبہ کیجیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب، کہاں اور کس حال میں آ جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری موت اس حال میں نہ آئے